قریش نے کہا یا محمد سان تو ساڈے گھوڑیاں دی نسل دا بھی پتہ ہے، ساڈے پیو دادے دی نسل دا بھی پتہ ہے، انسب لنا ربک، تو بتا تیرے رب کی نسل کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، پیو کیڑا ہے، دادا کیڑا ہے، پردادا کیڑا ہے، ہیٹھاں کون ہے، پتر کیڑا ہے، پوترا کیڑا ہے۔ تو سبحان اللہ، جبریل آئے کون سی سورت لے کر؟ قل هو اللہ احد، اخلاص، اور ہر دفعہ اکیلے آتے ہیں، لیکن سورہ قل هو اللہ کے ساتھ جبریل کے دائیں بائیں 70,000 فرشتہ تھا، اور 70,000 عربی میں ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں، ایسا نہیں کہ 70 حرم میں اترے۔ میرے محبوب یہ پوچھ رہے ہیں کہ انسب لنا ربک، بتا تیرے رب کا حدود اربع کیا ہے، ان سے کہو قل، قرآن میں قل 332 مرتبہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی چیز آتی ہے۔ قل میرے حبیب کہیے، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو نا، وہ جن دوارا پوچھ دے گو کون ہے کہ ہو جائے، هو اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نام کہ کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے لیے نکتے کی محتاجی بھی قبول نہیں کی ہے۔ حرف دو قسم کے ہیں، ایک پہ نکتہ لگتا ہے، ایک بغیر نکتے کے ہوتا ہے۔ تو بغیر نکتے کا لفظ طاقتور ہے نکتے والے لفظ سے، کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نکتہ چاہیے، اور الف کو مطلب بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نکتہ نہیں، اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نکتہ نہیں، دوسرا نام احمد، کوئی نکتہ نہیں، اسلام، کوئی نکتہ نہیں۔ تو میرے رب نے کہا کہو جنا کالونی والو سنو، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو وہ ہے اللہ۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ احد، احد، واحد نہیں، واحد بھی اس کا نام ہے، احد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکے۔ واحد کا دوسرا ثانی بنتا ہے، گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع۔ احد کا لفظ بتاتا ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ پیچھے کچھ ہے، نہ اوپر کچھ ہے، نہ نیچے کچھ ہے، نہ دائیں کچھ ہے، نہ بائیں کچھ ہے، وہ شروع سے اکیلا ہے، آخر تک اکیلا ہے، وہ ہے، لیکن ابتدا ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کے اینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم جنا کالونی والے اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میرے رب کی قسم، میں پتہ نہیں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میرے کرتے کا ایک ایک دھاگا نہیں، دھاگے کا ایک ایک ذرہ میرے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس مسجد کی اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور سبحہ کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ وہ رکے ہی نہیں، ہر وقت 24 گھنٹے سانتا کیا 5 نمازاں پڑھو، لیکن کائنات کو کہتا ہے لگے رہو، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ تمہیں تو اپنی نمازیں یاد نہیں، جو میں نو آ جاندے اور ٹوپیاں سر تے پا کے، کل کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، صلاتہ و تسبیحہ، اور یاد کیسے کرنا اسے وہ بھی پتا ہے۔ ہر چیز، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز، جس لفظ پر چیز کا لفظ، جس چیز پر چیز کا لفظ آتا ہے، وہ ہوا کے ذرے سے لے کر جراثیم تک اور ایٹم تک سب، ان من شیء، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ان کی آوازیں سنا دے، ساڑھے تو انجھے کان پاٹ جانا، کائنات گونج رہی ہے میرے رب کے نام سے، کائنات گونج رہی ہے، گونج رہی ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، یہ ساری کائنات کیوں اس کے آگے جھکی ہوئی ہے؟ کہ بادشاہی وہ ہے۔ وہ بادشاہ کیسا ہے؟ کسی سے حکومت لی نہیں، پیو بادشاہ پتر بھی بادشاہ بن گیا، نہیں، وہ شروع سے بادشاہ ہے، کوئی اس سے لے سکتا ہے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے،
کوئی اور طاقتور ہے اس کے سامنے؟ نہیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے نہیں۔ ان الامر کلہ للہ وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ اچھا کرنا کی ہے؟ یحیی و یمیت، میں زندگی دے رہا ہوں مار کے دکھاؤ، میں موت دے رہا ہوں بچا کے دکھاؤ، میں زندگی دے رہا ہوں۔ فرعون کہہ رہا ہے یہی مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، لیکن چھری نہیں چل سکی۔ چلو وہ چھری تو فرعون کی تھی، ابراہیم خلیل اللہ 4000 نبیوں کے باپ ہیں، 4000، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، راگے گردن اسماعیل کی ہے، اور اتنے کوئی لوہا نہیں آیا، کوئی ٹوٹا نہیں آیا، یہی نرم گوشت ہے۔ نہیں چلنے کے آسمان والے کا حکم ہے کہ کوئی شے تیرے رب کے امر کے بغیر نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون کر سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی۔ اللہ کی قسم ہم کھڑے ہونا چاہیں نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم بیٹھنا چاہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم دیکھنا چاہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم سننا چاہیں نہیں سن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کھانے کی گندگی کو پیٹ میں روک دے نہیں نکال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہم کروٹیں بدلتے ساری رات گزار دیں، جب تک اللہ نیند نہ دے کوئی نیند نہیں دے سکتا۔ سوتے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جاگے کو کوئی سلا نہیں سکتا، زندہ کو کوئی مار نہیں سکتا، مردے کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی کیا صفت ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہاں احد کی تفسیر آنے لگی ہے، احد کی سورہ حدید ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اول ہے، لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، کہیں سے شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اول سے پہلے زیرو تو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ والآخر، اور وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ هو الظاہر، بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اتنا بلند ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ہمیں چیز نظر نہیں آتی، کتنا بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں نے تو آج تک آسمان نہیں دیکھا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے جو اللہ پھیلاتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ اچھا دیکھنا تو دیوار تو اگا میں نظر نہیں آ رہا، خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ روشنی یہ دیکھو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کر گئی، 1 سیکنڈ، اس میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر کر گئی۔ خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہو، روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ دوڑاؤ دوڑاؤ، روشنی کے رفتار کے جہازوں پہ چڑھ کے اوپر جاؤ، نہیں پہنچ سکتے۔ تمہارا خیال نہیں، وہ تمہارے خیال میں نہیں آ سکتا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ لیس فوقہ شیء، هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں، والآخر، وہ آخر لیکن اس کے بعد کوئی نہیں، والظاہر، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ اتنا بلند ہونے کے بعد، اتنا بلند ہونے کے بعد، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس کی آنکھوں سے ذرہ، اردو میں تو چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، سب سے چھوٹا دانہ، میں ذمہ دار ہوں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ ایٹم جو 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اور تیرا رب کہہ رہا ہے عرشوں کے اوپر سے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں، اور تینوں نہیں دیکھ سکتا، تو کنڈی لا کے بیٹھا شراب پیندا کہ کسی نے کوئی نہیں پتا، بے وقوف، وہ تو ایٹم دیکھ لیتا ہے جو نظر ہی نہیں آ سکتا، تو تیری کمرے کی بدماشی وہ کیسے بھول جائے گا یا نہیں دیکھے گا؟ یا تو دکان پہ بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیسے تجھے نہیں پہچان رہا؟ یا کوئی منہ کالا کر رہا ہے تو تجھے کیسے نہیں وہ دیکھ رہا؟
مسقال ذرہ ذرہ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی اتنا بلند کہ خیال بھی نہ جائے اور کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ یہ تمہارے نیچے کتنی کیڑی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور اس مسجد کی چیونٹیاں گن کے دکھا دو فیصل آبادی اکٹھے ہو کر، اور پھر پوری دنیا میں جو میں تو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے چیونٹیوں کے لشکر جا رہے ہوتے تھے، اور میرا رب کہتا ہے میں ایک ایک چیونٹی سے واقف ہوں۔ اور پھر مثال دیتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، تو کیا نظر ہے میرے رب کی؟ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی، علی الصخرۃ الصماء، کالے چٹان پہاڑ پتھر پر، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری گھپ رات ہو، بادل ہوں، تو ایک کیڑی تو نہیں چل دی پئی، پوری دنیا میں کتنی چل رہی ہیں۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے چیونٹی کی بات نہیں کر رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے کالے پتھر پر کالی رات میں اس لکیر کو بھی دیکھ رہا۔ کیا نظر ہے میرے اللہ! میں ایدے ویکھیا انہوں نے پتا کوئی نہیں، میں ایدے ویکھیا انہوں نے پتا کوئی نہیں، انہوں ویکھیا پیچھو دا پتا کوئی نہیں، اتے ویکھیا توڑے سارے دا پتا کوئی نہیں۔ اور کیا میرے رب کی نظر ہے کہ وہ دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، فوق اور تحت، اندھیرا اور اجالا، گرمی اور سردی، جنگل اور پہاڑ، صحرا اور دریا، ہر چیز میں جو ہے ہر وقت اس پر اس کی نظر ہے۔ فرشتوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتے ہوئے جنات سے غافل نہیں، جنات کو دیکھتے ہوئے وہ پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتے ہوئے جانوروں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتے ہوئے مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے سانپ بچھو سے غافل نہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عورتوں مردوں سے غافل نہیں، ماں کے پیٹ میں جتنے حمل ہیں ان حملوں سے غافل نہیں، انڈے کے اندر کیا نکلنے والا ہے نر یا مادہ، اس سے اتنی ساری مچھلیاں، ٹراؤٹ، وہ 3000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 3000 انڈے دیتی ہے، اور بھرا پڑا ہے سارا ٹھنڈا پانی ٹراؤٹ مچھلی سے۔ ایک ایک انڈے میں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، 3 اکٹھے ہو جاؤ، کہتا چوتھا میں سن رہا ہوں، وَلَا خَمْسَةٍ، 5 اکٹھے ہو جاؤ، وہ بند کرو، پردے لا دو، پردے ہٹا کر دو، اللہ هو سادسہم، چھٹا میں موجود ہوں، ولا ادنی من ذالک، 6 کے 5 ہو جاؤ، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا اکیلا ہو جاؤ، اللہ هو معہم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ثم ینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ایک دن میں تیرا کیا تیرے سامنے کروں گا۔ طارق جمیل، اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں اس کی فائل لٹکا دوں گا، ہم جتنے ہیں ہم سب کی فائلیں ہماری گردن میں ہوں گی، فی عنقہ، اور پھر نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا۔ طارق جمیل، یہ تیری رات ہے، یہ تیرا دن ہے، یہ تیری تنہائی ہے، یہ تیرے اندھیرے کا کام ہے، یہ تیرے اجالے کا کام ہے، یہ تیری خوابگاہ کا کام ہے، یہ تیرا باہر کا بول ہے، یہ تیرا اندر کا بول ہے، یہ تیرا گاڑی کا بول ہے، یہ تیرا دعا کا بول ہے۔ تو انسان پکارے گا، ہائے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسی فائل ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھو سر، اے میں نے یوں دیکھا، آپ کو پتا میں نے کیوں دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا، اس بات کا فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا، یوں غلط نظر پڑی، حقارت کی نظر پڑی، تکبر کی نظر پڑی، یا ہوس کی نظر پڑی، یا محبت کی نظر پڑی، یا ادب کی نظر پڑی، یہ فرشتوں کو نہیں پتا چلتا۔ اللہ نے قرآن میں الگ کہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نہیں جانتے، میں نے پتا ہے تو کی کر رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ جب آدمی گندی نظر اٹھاتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے،
تو فرشتوں کو اللہ اطلاع کرتا ہے کہ یہ غلط دیکھ گیا. جب اچھی نظر اٹھاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ نیک نظر اٹھی ہے. اتنا تو میرے رب کا طاقتور نظام ہے، کیسے بھاگیں گے، کدھر جائیں گے؟ این المفر، کوئی بھاگ کے تو دکھاؤ. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپ کے تو دکھاؤ، کوئی لڑ کے تو دکھاؤ. یا تو اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے. فیصل آباد کے 8 بازاروں میں مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی سچا نہیں ملتا. مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی وعدے کا پکا نہیں ملتا. سارے بازار جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، بددیانتی سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو. جب عزرائیل نال اڑ جاؤ، نہیں مرنا میں، تو کٹ میری جان، میں نہیں مرنا. یا تو یہ کر کے دکھاؤ، میں قبر چ نہیں جاؤنا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ. اور یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں ہوگا، تو پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک. میرا بندہ میری طرف آ جا. ایک ہوتا ہے آ جا، اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا. آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ. کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں. اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج. وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ جا. تم کسی نوکر کو نکال لو، وہ آ کے معافی بھی مانگے گا تو جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو. ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے آ جا، آ جا میرے بندے، آ جا، آ جا. اور میں قربان جاؤں. تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب. یہ وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے، چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا. والدین کہتے ہیں اولاد کو نافرمان، نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ. اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کر، باہیں کھول کے استقبال. میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے. کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا. این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا. تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ کہا ہاں. کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ ہاں. نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال. میں کہا تیرے گناہ اگر تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا. اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح. معاف کرنا اس کی خوشی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں. تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا. یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا. یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے. زد امتی، ٹھیک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دے،
میرے اوپر خرچ کریں، آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن پہ دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مینوں قرضہ دے ہو۔ یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرضدار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دے۔ ان کی اللہ کی قسم ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آ جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے پیسوں پہ ایمان نہ بیچو، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب، اور وہ سے رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یبن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن فیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، 7 زمین آسمان آئے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا۔ انی لم انس من عصانی فکیف بمن عطانی، جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی واضح صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیرن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پوڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں۔ اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چومتے، آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت۔ تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ تو سونے دی اٹا پہنی ہوئی ہوں تو بچوں کٹ کٹ کے دینا ہے۔ ابراہیم بن اعظم رحمت اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا۔ جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے ہیں، عجیب سے۔ اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھ، باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا۔ جب کہا پتہ نہیں ہے تو کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا۔ ٹھیک، تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے۔ کہنے کہ ہک وچوں چال ہے، دعا چاہیا تیرے سرے تے پڑا۔ اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا۔ تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پیا ہے، کڑک دا سٹور ہے تے مکئی دا سٹور ہے، کپاہ دا سٹور ہے، نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔
جس چیز کو چاہے جو کر لے. دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی نہیں. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی. تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا. اور قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہرگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب. تو اردو ہے، دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں، کہتا سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. السماء، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں. محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو. لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص، کوئی اس کا بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے. لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے. ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی. ولا یؤودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے. یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک پہ بوری چڑھانی ہوتی ہے، اس کو عربی میں وعلا کہتے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں. سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے. بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے. قریب ترین رشتہ بیوی ہے. جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا. تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں. اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی، سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی. لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے آپ کے قریب؟ لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس. تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں. تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے نا. اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے. قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے. قریب ہو. اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جس سے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے. تو چپ کر کے واپس چلی گئی اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی. تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے.
اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس۔ یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائٹ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے، پتہ اٹھیندی کی میں، باندھی کی میں، ٹردی کی میں، یہاں تک یہ ساری کہاں سونی بات ہے۔ تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل، میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میرے نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، خامن کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا دو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو پریشر کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔
اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی، کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کوئی سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگنا چاہیے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے، اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریوں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے بھی یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنوں پر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتے ہیں۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو، کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہوں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو لباس کیا کرتا ہے، زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے۔ بیوی
خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھی ہوں اور بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے۔ کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتی اور پھر رکھ دیتی، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی، ہم دودھ پیوا سارے ہیں۔ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا، وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا، اب دیرے میں نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا۔ اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا دو تو ود پیواں تا بے غیرت بنا، تے دو تے میرا گزارا نہیں، جا میں نہیں پیندا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھا کے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھتے۔ یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ، یا عائشو، عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیرہ، عائشہ او دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ گیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق، ساری شاعری بھری پڑی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد میں پڑھو، بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ السَّافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا، دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، 4 شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ۔ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةَ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ۔ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق، موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق، شاعری بھری پڑی۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری، بے الشموس الجانحات غواربا، اللہ بساط من الحریر جلابیبا،
حاولنا تفديتي وقفنا مراقبا فوضعنا أيديهن فالتقرا. عرب کی شاعری بری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بڑی محفل ہے، مسجد الگ الگ یوں کر کے پوچھ رہا ہوں، بڑی محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو ہل گئے، وہ کہنے لگے ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیوں یہ پوچھ رہا، اس کو ہضم نہیں ہوا جو اب تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے. تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے. تمہیں کتنا غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی مطلقہ کی رندوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. اس کو رواج دینا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے. تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا. حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا. جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ. سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ عائشہ دوڑ لگائیں. ہاں لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں نے کہا جی لگائیں. ہاں بھائی آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے. تو کہنے کہ میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا حاضری بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا. آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند. ٹھیک ہو، یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکا بساما، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ کو آپ پر وزن ڈال رہا ہے. اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا، کہاں؟ گھر میں. گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے. اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی.
آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لیانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، وہ لایانی تو ہوتی نہیں بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاز میں تیرے لاد اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو، آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی قصے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہوں۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے ظلم ہوں۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تو میرے کلیجے پھٹ گئے کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہیں، اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں ماریں، یوں، وہ کہتے ہیں ایسے ہوگی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں کہ اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں، تو تیری وجہ سے آج سارا صحابہ تکلیف میں، اب پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے گئے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑا ہی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی، پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گئے، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے، تمہیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔ حضرت عمار بن یاسر نیا تیمم کا حکم آیا تھا، پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے، تو اس سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی، ان کا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی یوں کر لو، لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا، تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لو، کبھی یوں، سے بھی بڑے لمبے چوڑے، عمار بن آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا، انما یکفیک ضربتان، ارے وہاں میں تجھے 2 ضربیں ہی کافی تھیں، یہ اور یہ۔ تو نماز پڑھی گئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہار نہیں ملتا، چلیں۔ جب میرے نبی سے اما عائشہ نے کہا چلیں، تب آپ نے کہا چلو۔ وہ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا، وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، اونٹ کسی نے اٹھایا نہیں۔ اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی، اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا، ضرورت کو نہیں۔ ہار ضرورت، بولو وہ بولو،
اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں. یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے، جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے. اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا. اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو. یاد رکھنا، شکل صورت چند دن، روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں، کپڑے زیور گاڑیاں چند دن، اور اخلاق موت تک ساتھ دیتے. اخلاق کا حسن کبھی ماند نہیں پڑتا. اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی. سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. ذلت مقدر ہے اس جہاں اس قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو. ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے. انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا. میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے. اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گی. رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت کی سانس اٹھے گی. تو اللہ کو راضی کرو. کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر اس کے سامنے سر جھکا کر. دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو. سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دے. 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی. 2 کام، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ. پوری حدیث. معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ. آپ نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی. تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت. معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنہ. اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ بتائیں. کا الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقہ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو. کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام وبملاک ھذا کلہ. اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں. ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں. کہا جی ماں ہوا جی. تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا. معاذ معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا. یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ ماں. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا. زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں.
اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری، 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، قبر پر 2-4 چادریں پڑی، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہا ہے۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو معاذ زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو ہوگا، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔